اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنانی فما فوقهما جماعت رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو اور دو سے زیادہ جماعت ہیں، یعنی اگر کہیں پر دو مسلمان اکٹھے جا رہے ہوں تو ان کو یہ چاہیے کہ علیحدہ علیحدہ نماز نہ پڑھے، جماعت کروا لیں۔ دو بندے ہو گئے نا جی، تو بس ٹھیک ہے، جماعت شروع۔ اور دو سے زیادہ ہو گئے پھر تو پوری جماعت ہی بن گئی نا جی، کہ دو مقتدی پیچھے ہو جائیں گے، ایک آگے ہو جائے گا، یہ تو پوری جماعت ہوگی۔ اور اگر دو ہوں تو پھر اس صورت میں بالکل تھوڑا سا ایک قدم کا فاصلہ رکھ کے جماعت کروا لی جائے، بجائے اس کے کہ انفرادی نماز تو دونوں نے پڑھنی ہے، انفرادی ثواب کی بجائے جماعت کا ثواب حاصل کیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ دو مسلمان بھی ہوں تو ایک امام بن جائے، ایک مقتدی، جماعت کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ حکمن جماعت ہے۔ یا یہ مطلب کہ اگر امام کے سوا دو آدمی ہوں تو امام آگے کھڑا ہو، کیونکہ یہ جماعت کے حکم میں ہے۔ بہرحال یہاں جماعت مراد ہے نہ کہ حقیقی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث میراث کے متعلق ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک ایک حدیث پاک سے ہمارے فقہا، ہمارے محدثین کس طرح مسئلے استنباط فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ایک تو یہ ہو گیا، اس میں جماعت کا ذکر ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں میراث کا ذکر ہے کہ دو وارثوں کا حصہ 3/4 کے برابر ہوتا ہے، چنانچہ ایک بیٹی کا آدھا اور دو یا زیادہ کا حصہ تہائی ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دو آدمیوں کی جماعت سے جمعہ یا عیدین ادا ہو جائیں، وہاں جماعت حقیقی درکار ہے، یعنی امام کے سوا 3 مقتدی، یعنی کم از کم اگر کہیں پر جمعہ کروانا ہو یا عید پڑھوانی ہو تو ادھر کم از کم 3 نمازی ہونے چاہیے، کم از کم امام کے علاوہ 3 نمازی ہونے چاہیے، پھر ہوگا۔ اب جو ہے نا جی وہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ہر ایک مسجد کے اندر عید کی نماز شروع ہو گئی، ہر مسجد کے اندر عید کی نماز شروع ہو گئی، وہ چاہے اتنی سی ایک مرلے کی بھی مسجد ہے نا جی، اس کے اندر بھی عید کی نماز شروع کر دی گئی۔ اللہ کے حکم یہ ہے کہ یہ کھلے میدان میں ادا کی جائے۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، لیکن عیدین وہاں نہیں پڑھاتے تھے، وہ کھلے میدان میں آپ تشریف لے جاتے تھے۔ اب یہاں پر وہ کھلے میدان تو رہے کوئی نہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ میں نے یہاں پہ بڑی کوشش کی تھی آ کے کہ یہاں پہ کوئی جنازگاہی صحیح طریقے کی ہماری بن جائے، یہ میردن پارک کی جنازگاہی کوئی نہیں ہے جی، اور جس قوم کے پاس جنازے پڑھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، وہ عیدگاہیں کہاں سے بنائیں گی؟ ورنہ اصول یہی ہونا چاہیے کہ ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی سی عیدگاہ ہو، عید والے دن لوگ سارے وہاں پہ جائیں، عید والے دن وہاں۔ خیر البتہ یہ بھی ایک نظام چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع میں پھر عرض کروں گا۔ تو سادہ لفظوں میں اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دینا ثواب حاصل کرنے کا تو ہاتھ سے ثواب نہیں جانے دینے چاہیے۔ مسجد میں آپ تشریف لائیں نا، آپ نے بیٹھنا تو ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں، ہے نہیں؟ اب جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں آپ تشریف لائیں نا، اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے نماز میں 10 منٹ ہیں تو قرآن پاک کھول، بیٹھے تو ہیں ہی آپ، تو چلو اگر کسی ساتھی کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا کوئی بات نہیں، وہ ورد شروع کر دے، وظائف شروع کر دے،
ذکر شروع کر دیں، کچھ بھی نہیں آتا درود پاک شروع کر دیں، بیٹھے تو ہیں ہی نا، تو وہ موقع آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے ثواب حاصل کرنے کا، موقع آپ کے پاس آ گیا ہے آخرت کا خزانہ سمیٹنے کا، تو پھر آپ سمیٹیے، وقت ضائع نہ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا